वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। तमाम दोस्तों का, उन तमाम अहबाब का जो मुसलसल सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे सवालात भेज रहे हैं और प्रोग्राम को बेहतर बनाने की तजावीज़ दे रहे हैं, उन तमाम की मैं शुक्रगुजार हूँ। अब हम अपने अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रोग्राम जो है बहुत से सवालात को सामने रख के इस मौजू को सिलेक्ट किया गया है और ये बड़ा अहम और जो काबिल तवज्जो मौजू है हमारे यहाँ। और ओवरऑल आपको हम कोई किसी भी समाज का हम हिस्सा हों, वहाँ पे एक चीज़ जो इंतहाई बदअखलाकी के ज़ुमरे में आती है और जो बहुत कॉमन प्रैक्टिस में पाई जाती है किसी भी तनाज़र में, कम या ज़्यादा, थोड़ी या बहुत, मुख्तलिफ एंगल से या डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये बॉडी शेमिंग कहलाती है। किसी इंसान को उसके जिस्म की, उसकी साख्त की बिना पर ट्रोल करना या उसको तनकीद का निशाना बनाना या उसको मनफी जो तासुरात या अपनी जो राय देना, ये बॉडी शेमिंग के ज़ुमरे में आता है। हमें यहाँ पे एक बात को बड़ा क्लियर व्यू होने की ज़रूरत है रखने की कि इसके दो हिस्से हैं। एक पहला हिस्सा उस इंसान की तरफ से जिसकी हम बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, दूसरा हिस्सा बतौर समाज हमारा करदार। हमें दोनों को बड़ा क्लियर इस व्यू का तज्जिया करने की ज़रूरत है कि ये इस तरह के जो प्रैक्टिस है ये कैसे वर्क करती है और क्यों, उसके बाद असरात क्या होते हैं और इंसान को किस नहज तक ले जाते हैं, ताकि हमें ये समझ के हम इस प्रैक्टिस को अंडू कर सकें। हमारे यहाँ अमूमन ये रवाज है, किसी भी इंसान को आप पहली दफ़ा देखेंगे या समझें कुछ देर बाद हमने देखा है तो हम बड़ा, चाहे कितने भी क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, फौरन एक कमेंट जो है पास करते हैं कि मोटे होना या वेट गेन होना या किसी भी तरह से उसके जिस्म के ऊपर या बहुत ज़्यादा पतले होना, कमज़ोर होना, ये तमाम चीज़ों का एक तरह से कमेंट चलते हैं, कॉमन पाए जाते हैं हमारे घरों की सतह पे, चाहे वो रिश्तेदार हों, अहबाब हों, दोस्त हों, किसी भी एंगल पे बड़ा एक कॉमन प्रैक्टिस है और ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है, इसलिए कि ये नफ्सियाती तौर पे बहुत गहरा इम्पैक्ट रखती है। हमें यहाँ इस चीज़ को क्लियर होने की ज़रूरत है कि कोई भी इंसान, चाहे वो कोई भी है, जिस तरह उसकी सोच अलग है, उसकी जहन अलग है, उसकी फिक्र अलग है, उसकी चॉइसेस अलग हैं ज़िंदगी के मामले में, इसी तरह उसके जिस्म की साख्त भी अलग है। हमें कोई हक नहीं है कि हम उसकी जिस्मानी साख्त की बिना पर किसी को जज करें और किसी को कोई भी ऐसा कमेंट पास करें जिसका नेगेटिव असर उसकी नफ्सियात पर हो, क्योंकि ये डेफिनेटली डन है। हर इंसान फितरी तौर पर अपनी एक अच्छा एक दिखना चाहता है, नजर आना चाहता है, या अपनी एक इसकी खातिर तमाम तर दुनिया में जितनी मार्केटिंग आप देख लें चल रही है या चल रही इर्द गिर्द आपके चलती है, जो इंडस्ट्री, चाहे वो ब्यूटी इंडस्ट्री हो, मॉडलिंग की हो या फैशन इंडस्ट्री हो या फिर जो बॉडी बिल्डिंग की इंडस्ट्री हो, ये बड़ी सी जितनी इंडस्ट्रीज हैं दुनिया की, वो तमाम आपकी इसी फितरत के ऊपर स्टैंड लेती हैं और ये फितरत है आपकी अपनी जो आपकी लुक के बारे में, इसको लेके जो चीज कैश करवा रहे हैं और उनको इस चीज का अंदाजा है कि इसका ताल्लुक आपकी नफ्सियात से किस बुरी तरह जुड़ा हुआ है। जब हम उस चीज के ऊपर डायरेक्ट हमला करते हैं, चाहे आप कितने भी करीबी रिश्ते में हैं, तो ये चीज उस इंसान को, उसकी शख्सियत को मनफी तौर पे उसकी जो है असर, उस पे असरअंदाज होती है। ये जो मोटापा है या जो वेट गेन या वेट लूज, ये दोनों जो हैं, ये इसके बेशुमार इसकी वजूहात होती हैं। ये सिर्फ बज़ाहिर दिखाई देने की जो चीज है उसको फौरन जज कर देना, ये इंतहाई सतही और जाहिलाना किस्म की प्रैक्टिस है। हमें इन चीज़ों पे मुकम्मल आज नॉलेज भी मिलता है, हमें अबूर हासिल होना चाहिए अपने इर्द गिर्द देखते हुए कि ये चीज़ें किस तरह इंसान के ऊपर, जिस तरह ख़वातीन में जिनका ज़्यादा रुझान आपकी ब्यूटी की मार्केटिंग में होता है, जिन पे ब्यूटी मार्केटिंग पूरी चलती है, आप देखिए उनकी नफ्सियात क्या है ख़वातीन की, उनकी लुक के ऊपर किस तरह वो उनको एक क्रेज होता है और उन्हीं की लुक जो है वो सबसे ज्यादा मुतासिर होती है उनकी बॉडी चेंजेस के हिसाब से।
ان کے جو ہارمونل ایشوز ہیں، ان کے جو دوسرے تمام مسائل ہیں، آپ دیکھیں خواتین سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں ان چیزوں سے. ان کے جسم کے اوپر جو ہے جتنے پیریڈ آتے ہیں مسلسل ان کے ہارمونل ایشوز کے، چاہے وہ ابتدائی ہوں، اختتام کے ہوں، یا اس کے درمیان میں جو برتھ سسٹم، جو ان کی برتھ کا پورا پروسیس چلتا ہے، اس میں اتار چڑھاؤ، یہ تمام چیزیں ان کو ویل کنیکٹڈ ہیں آپ کے باڈی کے ویٹ کے ساتھ اور ڈپریشن کے ساتھ. ہارمونز بہت بری طرح کنیکٹ ان کا اثر ہوتا ہے ڈپریشن اٹیک سے، ڈپریشن کا ویٹ سے. اسی طرح آپ دنیا میں دیکھ لیں سب سے زیادہ جو سوئسائڈز کے جو ریشو پایا جاتا ہے، وہ بھی اگر آپ ان پہ توجہ دیں کہ وہ کس طرح ان کا مین مقصد جو ہے یا مین ان کی جو ریزننگ ہے، ان کے اندر آپ کو ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ملتی ہے جن کی باڈی جو اپنی جسمانی ساخت، اپنی معاملات، اپنی جو ڈسیبلٹیز، اپنی باڈی کے لک، ان چیزوں سے شدید ڈپریس ہوتے ہیں. اگر اسی طرح آپ ماڈلنگ کی انڈسٹری دیکھ لیجئے، ماڈلنگ کی پوری انڈسٹری کس لیے کھڑی ہے؟ ایک انسان کے اوپر ایک بیوٹی پیجن کا جو پورا کنسپٹ ہے، وہ آپ کو ایک ایسا بیوٹی کا کنسپٹ لا کے دے دیتے ہیں کہ جس طرح آپ کو آپ ان کے ان شرائط پہ پورا اتریں گے تو ہی آپ بیوٹی کوئین کہلائیں گے. اور اس کے بعد کا پروسیس دیکھ لیجئے، پہلے تو اس تک پہنچنا، ایک جو ان کے مقابلے جو پورے ان پہ اترنا، وہ ایک پورا پروسیس. اس کے بعد جب وہ پورا اتر جاتا ہے تو وہ ماڈل جو ہے وہ بذات خود تمام تر دنیا کی بڑی مارکیٹس کا ایک ایجنڈا بن کے سامنے آتی ہے. اس کا ہیئر سٹائل، اس کے لک جو ہے، اس کی جو پہناوا ہے، اس کے شوز سے لے کر سر سے لے کر پاؤں تک، اس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے پوری دنیا کی مارکیٹنگ کا ایک پورا وہ ایک سمبل ہے کہ اس کے اوپر ہر مارکیٹنگ، جو بڑی سے بڑی مارکیٹنگ اس کے نام پہ کی جاتی ہے، اس کی لک پہ کی جاتی ہے. پھر صرف اتنا ہی نہیں ہوتا، وہ جب اس کو پھر اپنے لک کو برقرار رکھنے کے لیے، مارکیٹ میں ان رہنے کے لیے کون کون سی بیوٹی پروڈکٹس کا اور اپنے باڈی کے اندر کن کن چیزوں کا انجیکٹ کیا جانا، صرف اس لیے کہ وہ ان رہے اس مارکیٹ میں. تو یہ تمام چیزیں بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس کے پیچھے کون سا مائنڈ سیٹ ہے. یہ سوچئے، یہ مائنڈ سیٹ بیوٹی جس کو ہم جو ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. بدقسمتی سے یہ ٹرینڈ اب کا ٹرینڈ ہے. اگر آپ پیچھے جائیں ایک صدی پہلے، تو بیوٹی جو ہے جس کو آج ہم کہتے ہیں سلم اینڈ مکمل طور پہ تھن اینڈ سلم، یہ وہ کانسیپٹ نہیں تھا بیوٹی کا، باڈی کا. وہ پچھلے صدی پہلے کا کانسیپٹ آپ دیکھ لیجئے، وہاں پہ جو چبی جسم تھے، ذرا ہیلدی جسم تھے، جو تھے موٹاپا جسے ہم کہتے ہیں، یا جتنے وہ ذرا بھرے ہوئے جسم، وہ سمجھے جاتے تھے علامت اس چیز کی کہ یہ کھاتا پیتا گھرانہ ہے، یا یہ جو ہے اچھا ایک لوڈیڈ ایک ویلتھی گھرانہ ہے، اس چیز کی ایک علامت سمجھے جاتے تھے. تو یہ کانسیپٹ اس سے پہلے چلے جائیں پیچھے، تب بھی اس طرح کے ہی معاملات آپ کو نظر آتے ہیں. ہمیشہ سے ہر زمانے میں جو بیوٹی کے اور لک کے جو آپ دیکھیں گے پیرائے بدلتے آئے ہیں اور بدلتے رہیں گے. آج ہمارے زمانے میں یہ جو آج ڈیفائن کیا ہے جس چیز نے کو، اور اس کو لے کے ہم لوگ جو اپنے کنسپٹ کریٹ کرتے ہیں، یہ تمام جو چیزیں ہیں جو ٹرینڈنگ میں جب چلتی ہیں، ان کے اثرات ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں تمام ان لوگوں کو جو ان کے اوپر ان معیار پر پورا نہیں اتر پاتے، اور ان کو لے کے جس قسم کے ہمارے معاشرے میں یا ہمارے ارد گرد جو ٹرولنگ ہوتی ہے، یا ان کو لے کے جس قسم کے کانسیپٹ میں منفی جو ان کے رد عمل کا شکار ہوتے ہیں، تو ان کی نفسیات پہ بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں. یہ معمولی باتیں ہرگز نہیں ہیں، اور ان کو معمولی لیا جانا بھی ہمارے اوپر آتا ہے کہ ہم ان کو معمولی سمجھ کے نظر انداز جب کرتے ہیں تو ہم ایک طرح سے بہت بے حسی کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم بھی اسی پریکٹس کا حصہ بن جاتے ہیں بنا احساس کیے ان لوگوں کا. کیونکہ ہر انسان جو اس کے اوپر پورا نہیں اترتا آپ کے بظاہر پہ، اس کی شخصیت بھلے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اس کو مکمل اگنور کر دینا یا اس کو اسی پیرائے میں جج کرنا جو سامنے نظر آتا ہے، یہ ایک بہت بھیانک قسم کی پریکٹس ہے. اس کے لیے ہمیں اپنا ویژن کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو سامنے دکھایا جاتا ہے ہمیں، وہ کتنا ریئل ہے
اور جو اصل ہے اس کو ہم کیسے پہچانیں. یہ پوری اس جنگ کے اندر، یہ جو دوڑ لگی ہے ٹرینڈنگ کی، اس کے اندر ہم اصل اور نقل کی پرکھ کیسے کریں، یہ ہمارا ویژن کلیئر ہونا ضروری ہے. اور ہمیں ان چیزوں کا نالج ہونا چاہیے کہ ہم جب بات کرتے ہیں اخلاق کی، ہیومینٹی کی، اپنے ارد گرد ماحول کی، تو ہم ان تمام چیزوں پر پورے اتریں جو ہمارے انسانی بنیادی ہمارے جو احساس ہیں ان کو ہم اچھی طرح سمجھ سکیں اور ان کی وجوہات جان سکیں. انسان کو اس کی ساخت کے اوپر نہ پرکھیں، انسان کو اس کی شخصیت پہ پرکھیں اور اس کے مطابق رہنا سیکھیں، یا ان کے ساتھ رہنے کے جو پیرائے جو ہیں اپنے چینج کیجئے. اور اپنے جو ہماری پریکٹس ہے، جو دوسروں کو فوراً جج کرنے والی جو بیوٹی کی پریکٹس ہیں، چاہے وہ آپ کی فزک کے اوپر ڈیپینڈ جو چیزیں کھڑی ہیں، ان کو سمجھیے اور ان کے مطابق فوراً ججمنٹ پاس کرنے سے کے رجحان سے گریز کیجیے. کیونکہ کوئی بھی انسان اپنی پرائیویٹ لائف کسی کے سامنے ایکسپوز کرنے میں کمفرٹیبل نہیں ہوتا. اس کی باڈی کے اندر کون سی ڈیفیشنسیز ہیں، وہ کن مسائل کا شکار ہے نفسیاتی طور پہ، وہ کن مراحل سے گزر کے آیا ہے، یا کون سے حالات کا شکار ہے، اس کا نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے، نہ ارد گرد بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو لا علم ہوں گے. یہ صرف وہی جانتا ہے. اور مگر وہ تمام حالات اس کی نفسیات پہ ڈائریکٹ اثر انداز ہوتے ہوئے اس کی باڈی کی ساخت کے اوپر جو ہے مکمل طور پہ اس کو اپنے حصار میں لیے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں جب ہم ایسی پریکٹس کرتے ہیں، اس سے ہم اس کا مسئلہ حل کرنے کی بجائے ہم ان کے مسائل بڑھانے کا سبب بن جاتے ہیں. ہمیں اس طرح کی پریکٹس جو ہیں ان کو انڈو کرنے کی ضرورت ہے، اور ان پہ بہت احساس کے ساتھ، احساس رکھتے ہوئے انسانیت کا ہمیں ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کہ جب ہم اس طرح کے الفاظ یا کامنٹ دیتے ہیں کسی کو، کسی کی فورن فزیک کے اوپر ہم جو ہے کمپلیمنٹ کرتے ہیں یا کسی طرح کی نیگیٹیوٹی ظاہر کرتے ہیں، اس کے بعد اثرات سے ہم اس انسان کو کس حد تک نیچا دکھا دیتے ہیں، یا اس کی زندگی میں اس کی اہمیت، اس کی نظر میں جو ہے اس کا اس کا جو کانفیڈنس ہے، اس کا ہم تباہ کرنے کے ذمہ دار بن جاتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں پہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان چیزوں کو ریئلائز کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو ٹرینڈنگ چل رہی ہے، ان کے بیک گراؤنڈز کیا ہیں، ان کے مفادات کیا ہیں، اور یہ کس طرح ہماری پرسنالٹی کو، ہماری فطرت کو، ہمارے اصل کو اور ریالٹی کو کچلتے ہوئے ہمیں اپنا یرغمال بناتے ہیں. اور اس کی بنا پہ ہم لوگ، ہماری جو ویژن ہے وہ کس طرح بلرڈ ہو جاتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو اس سے ویو جو ہے کچھ سمجھ آئی ہوگی. اور مزید سوال اٹھتے ہیں، کوئی مزید آپ کے پاس موضوعات ہیں، کوئی بات کرنی ہے، آپ کیجئے میرے پروگرام کے نیچے سوال کیجئے. میرے learnwithafaf@gmail.com کی آئی ڈی پہ ای میل کیجئے. آئندہ پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ.